علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عمران خان بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور اپنے صحیح راستے پر آ جائیں، لیکن علی امین گنڈاپور کسی طرح عمران خان کو اپنا ہاتھ پکڑائی نہیں دے رہے تھے۔ علی امین گنڈاپور نے ایسا فیصلہ کیا جس کا پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان اس لحاظ سے ہوا کہ وہ اپنے ورکرز کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اچانک بشرا بی بی کو ساتھ لے کر وہاں سے غائب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ان کی بہت زیادہ انسلٹ بھی ہوئی تھی، اور ان کا جو ووٹ بینک ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان میں جس طرح انہوں نے فضل الرحمان کو اور پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی جو اس وقت گورنر کے پی کے ہیں، ان دونوں کو بری طرح سے شکست دی تھی۔ عمران خان کی بد نصیبی یہ ہے کہ انہوں نے تیسرا وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے پرویز خٹک کو جو ایک نامعلوم شخصیت تھی اس کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنایا، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا، اپنی پارٹی بنا لی، وہ ذلیل و رسوا ہوئے اور آج ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اسی طرح محمود خان سے بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ وہ پارٹی کے لیے کام کریں گے، مگر وہ بھی مشکل وقت دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی عمران خان کی پی ٹی آئی کی کشتی سے چھلانگ لگا دی تھی اور وہ بھی دوسری پارٹی میں مل گئے تھے۔ اب جب پشاور میں لاسٹ جلسہ ابھی چند روز قبل غالباً 30 ستمبر کو یہ جلسہ ہوا تھا، اس دوران جس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ انتہائی ناقص تھی، وہاں پہ بدبو تھی، لوگوں نے اس کا اظہار کیا، اور آپ نے دیکھا کہ جب علی امین گنڈاپور تقریر کرنے کے لیے آئے تو لوگوں نے ان کی طرف جو ہے وہ جوتے کیے، ان کے ساتھ ان کی باتیں سننے سے انکار کیا، اور یہ علم ہو گیا تھا کہ کے پی کے کی سیاسی محاذ رائی میں آگے بڑھے گی، مگر میرا نہیں خیال، کیونکہ عمران خان نے آج جو بیان دیا ہے، انہوں نے پاکستان کے جو 11 شہید ہوئے ہیں، جس میں ایک کرنل تھے، جس میں ایک میجر سمیت 9 دیگر ہمارے جوان تھے جو شہید ہوئے ہیں، اس پر انہوں نے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں مشکور زیدی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے خبر سن لی ہوگی کے پی کے سے کہ عمران خان کی آج سلمان اکرم راجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس کے بعد انہوں نے میڈیا پر آ کر یہ بریکنگ نیوز دی کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عمران خان بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور اپنے صحیح راستے پر آ جائیں، لیکن علی امین گنڈاپور کسی طرح عمران خان کو اپنا ہاتھ پکڑائی نہیں دے رہے تھے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان پر پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر جو تارکین وطن ہے، جو پاکستانی ہے، جو دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور عمران خان کے ساتھ ڈبل کراس کر رہے ہیں، ان کو چیٹ کر رہے ہیں، جس کا سب سے بڑا مظاہرہ انہوں نے اس وقت کیا تھا کہ جب آپ نے دیکھا تھا کہ نومبر کے مہینے میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر طرح سے اپنا محاذ کامیاب کرنے جا رہی ہے، اس کو کامیابی ملنے جا رہی ہے، اور عنقریب عمران خان ان کے اس پریشر کی وجہ سے جب تقریباً 75 سے 1 لاکھ کے درمیان لوگوں کی موت جو تھی وہ بالکل پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچ گئی تھی، اور لگ ایسا ہی رہا تھا کہ عمران خان صبح تک رہا ہو جائیں گے، اور ایسی باتیں آ بھی رہی تھیں کہ اس دوران اچانک علی امین گنڈاپور نے ایسا فیصلہ کیا جس کا پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان اس لحاظ سے ہوا کہ وہ اپنے ورکرز کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اچانک بشرا بی بی کو ساتھ لے کر وہاں سے غائب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ان کی بہت زیادہ انسلٹ بھی ہوئی تھی، اور ان کا جو ووٹ بینک ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان میں جس طرح انہوں نے فضل الرحمان کو اور پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی جو اس وقت گورنر کے پی کے ہیں، ان دونوں کو بری طرح سے شکست دی تھی انہوں نے، اور دوسری مرتبہ ایسا ہوا تھا کنزیکٹیولی کہ انہوں نے فضل الرحمان کو اس طرح شکست دی تھی کہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہی ختم ہو گیا تھا، اور ان کو اپنے سینیٹر بھی جو ہے وہ اور دوسرے الیکشنز بلوچستان سے جا کر لڑنے پڑ رہے تھے۔ لیکن عمران خان کی بد نصیبی یہ ہے کہ انہوں نے تیسرا وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے پرویز خٹک کو جو ایک نامعلوم شخصیت تھی اس کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنایا، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا، اپنی پارٹی بنا لی، وہ ذلیل و رسوا ہوئے اور آج ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اسی طرح محمود خان سے بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ وہ پارٹی کے لیے کام کریں گے، مگر وہ بھی مشکل وقت دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی عمران خان کی پی ٹی آئی کی کشتی سے چھلانگ لگا دی تھی، اور وہ بھی دوسری پارٹی میں مل گئے تھے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو بشمول عمران خان انہیں یہ امید تھی کہ جو علی امین گنڈاپور ہیں وہ کھڑے رہنے والے ہیں، فائٹر ہیں، لڑنے والے ہیں، مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑیں گے،
لیکن کسی کو عمران خان سمیت ان کی پارٹی کے کسی بھی شخص کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ ڈبل کراس کرنا شروع کر دیں گے۔ اور سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا تھا کہ نہ صرف جب وہاں سے اسلام آباد سے بھاگے اور غائب ہو گئے، تو اس کے بعد جو انہوں نے نیکسٹ ڈے آ کے تقریر کی، انہیں تو یہ علم نہیں تھا کہ ان کی تقریر کے بارے میں ایک پاکستان کے نامور صحافی جن کا نام نصرت جاوید ہے، وہ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ کل یہ اسمبلی میں آپ کو نظر آئیں گے اور تقریر کریں گے۔ اس کے بعد ان کا پول پہلے ہی کھل چکا تھا، لیکن پھر آ کے میں نے بتایا کہ میں 12 ضلع کراس کر کے پیدل چلتا آیا ہوں، پھر مجھے ایک ٹیکسی والا مل گیا اور میں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ انہوں نے ایسی رام کہانی سنائی جس کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے ان کا امپیکٹ جو ہے وہ جو ان کی کریڈیبلٹی وہ بری طرح مسخ ہوئی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اب جب پشاور میں لاسٹ جلسہ ابھی چند روز قبل غالباً 30 ستمبر کو یہ جلسہ ہوا تھا، اس دوران جس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ انتہائی ناقص تھی، وہاں پہ بدبو تھی، لوگوں نے اس کا اظہار کیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب علی امین گنڈا پور تقریر کرنے کے لیے آئے تو لوگوں نے ان کی طرف جو ہے وہ جوتے کیے، ان کے ساتھ ان کی باتیں سننے سے انکار کیا، اور یہ علم ہو گیا تھا کہ کے پی کے کی عوام اب کسی صورت علی امین کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے عمران خان نے جب کے پی کے کی صدارت علی امین سے لے کر جنید اکبر کو دی تھی، جو کہ بہت ہارڈ کور ورکر ہیں، بہت آؤٹ سپوکن ہیں، ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈبل کراس کیا اور ان کو بھی کوشش کی کہ ان کے پر کاٹے جائیں اور وہ کسی طرح اپنے جو مقاصد ہیں، جو وہ کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو سابوتاج کریں اور ان کی پلاننگ کو بھی ناکام بنایا۔ اس کا بھی امپیکٹ بہت زیادہ نیگیٹو آیا، اور اب عمران خان نے آج یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جگہ سہیل آفریدی، جن کا تعلق خیبر ایجنسی سے ہے، جو کہ ریسنٹلی کے پی کے میں جوائن کیا ہے۔ یہ 7 ایجنسیاں ہیں جن میں سے ایک کے پی کے کی خیبر ایجنسی ہے، اور یہ ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ آؤٹ سپوکن ہیں، اگریسو ہیں۔ اس حوالے سے اگرچہ بہت سی ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ اب پی ٹی آئی سیاسی محاذ رائی پہ آگے بڑھے گی، مگر میرا نہیں خیال، کیونکہ عمران خان نے آج جو بیان دیا ہے، انہوں نے پاکستان کے جو 11 شہید ہوئے ہیں، جس میں ایک کرنل تھے، جس میں ایک میجر سمیت 9 دیگر ہمارے جوان تھے جو شہید ہوئے ہیں، اس پر انہوں نے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔ اور اب جو میرا تجزیہ ہے، جو میں ایک ناقص میری رائے ہے، اس کے مطابق یہی ہے کہ معاملات کیونکہ ڈبل کراس کرنے والے دونوں طرف سے کھیلتے ہیں، جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے ہوتے ہیں یہ دونوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی خیر خواہ نہیں ہوتے، یہ سیاسی جماعت کے بھی خیر خواہ نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا شخص آئے گا تو امید ہے کہ سہیل خان آفریدی کے آنے کے بعد پارٹی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، اور ان قریب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کے پی کے میں بھی جو ہے وہ حالات بہتر ہوں گے۔ اور لاسٹ جو 2 مسٹیک جو انہوں نے اور کی تھی، ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے علیمہ خان کے اوپر براہ راست الزامات شروع کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے بڑا ظلم یہ بھی کیا تھا کہ عمران خان نے انہیں سمجھایا تھا کہ آپ نے جب تک جو یہ معدنیات ریکور ہوئی ہیں، جو ڈسکور ہوئی ہیں وہاں سے کاسٹلی، اس کے حوالے سے اگر کوئی بل پاس ہوتا ہے تو آپ نے بل پاس نہیں کرنا۔ اور جو کے پی کے پہ جو حملے ہو رہے ہیں افغانستان سے، اب افغانستان جائیں، تو بجائے کہ افغانستان جانے کی بجائے انہوں نے ایک نیا نرالا بہانہ بتایا تھا کہ میرا جو پاسپورٹ ہے وہ چونکہ حکومت کے پاس ہے اور اس لیے وہ افغانستان نہیں جا سکتے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ افغانستان جانا عام آدمی کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، اس کے بعد بھی ان پر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی۔ تو یہ وہ چند ایسے واقعات تھے جن کی وجہ سے عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ سیک کرنے کا پروگرام بنایا، فیصلہ کیا، اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے، 70 سے 80% جو عمران خان کا ووٹ بینک ہے وہ اسی طرح انٹیکٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کو جس شخص نے بھی چھوڑا وہ نہ صرف اپنی پارٹی سے گیا بلکہ وہ سیاست سے بھی دور ہوا۔ اس کی حالیہ مثال آپ نے شیر افضل مروت کی دیکھی کہ آج شیر افضل مروت کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور جو ہی علی امین گنڈا پور کو بھی اس عہدے سے اٹھایا جائے گا تو ان کا سیاسی کریئر بھی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور ان کے لیے کونسلر کا الیکشن بھی جیتنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اس لیے میری پی ٹی آئی کے تمام سیاستدانوں سے دست بستہ اپیل ہے کہ خدارہ اپنی پارٹی کے ساتھ سنسیئر رہیں، بالکل ایگریسو نہ ہوں، بالکل محاذ آرائی کی طرف نہ جائیں، بلکہ نیگوسیشنز کی طرف جائیں، صلح کی طرف جائیں، اور ایسے شرعی لوگ جو جلسوں میں آ کر شرانگیز تقریریں کرتے ہیں ان سے دور رہیں، اور کوشش کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے، نرمی آئے، اور ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو دوستانہ فضا کو قائم کر سکیں۔
تاکہ پاکستان کی، کیونکہ پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ صحیح سیاسی عمل ہو، جلد الیکشن ہو، اور جب الیکشن ہو تو فیئر الیکشن ہو، اور اس میں جو بھی پارٹی ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا جے یو آئی ہو، فیئر الیکشن کے تھرو جو ہے وہ الیکشن جیت کر آئے تاکہ ملک کا نظام بہتر طریقے سے چل سکے. کیونکہ جس طرح کے الیکشنز پاکستان میں ہو رہے ہیں اس سے پورے دنیا میں پاکستان کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے، اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی پاکستان پر تنقید کی جا رہی ہے. اب سے چند روز قبل آپ نے ایک اور بھی چیز دیکھی ہوگی کہ صنم جاوید اور فلک جاوید دو بہنیں ہیں جن کی یکے بعد دیگری ایک ساتھ گرفتاری عمل میں آئی، اور بتایا گیا تھا کہ فلک جاوید کو اسلام آباد کے جو ریسٹورنٹ ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا. اس کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ کے پی کی حکومت کی طرف سے اس میں مخبری ہوئی تھی. اور خاص طور پہ دوسری گرفتاری جو صنم جاوید کی ہوئی جو کہ کے پی کے سے کی گئی ہے، اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ جو علی امین گنڈاپور ہیں جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں جہاں ان کی حکومت ہے، وہ صنم جاوید کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے. اس کا بھی ریئیکشن جو ہے وہ عوام کی طرف سے آ رہا تھا، کیونکہ صنم جاوید کی قربانی جو ہے وہ پی ٹی آئی ورکرز میں اگر دیکھا جائے تو ٹاپ جو ان کے 10 جو قربانی دینے والے ہیں اس میں وہ شامل ہے. تو ایک فیکٹر اس میں یہ بھی بنا. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ ڈائریکٹ ان کی عمران خان سے بات نہیں ہوئی. اب یہ بھی ایک چیز دیکھی جا سکتی ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے، کیونکہ عمران خان نے جب تک وہ خود مجھے براہ راست آرڈر نہیں دیں گے میں یہ عہدہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ پہلے ہی سلمان اکرم راجہ ہیں، اس سے ان کے اختلافات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے 24 گھنٹے میں علی امین گنڈاپور اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں، کیا رائے دیتے ہیں، وہ اپنا استعفیٰ دیتے ہیں یا وہ بدستور اپنے عہدے کو برقرار رکھتے ہیں اور وہ عمران خان کے نیکسٹ کسی آرڈر کا، نئے حکم نامے کا اعلان کرتے ہیں. ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.